اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور سائنس 300 سرپرائز، سیزن 1 کاسمولوجی اور قسط نمبر 19، کائنات، قرآن اور کائنات کا انجماد، کائنات کا جم کے ختم ہو جانا، کائنات کا وہ انجام جو جمود پر، انجماد پر مشتمل ہوگا، بگ فریز، بگ چل، ہیٹ ڈیتھ، جو بھی سائنسی نام آپ دینا چاہیں۔ ہم جس تذکرے میں موجود ہیں پچھلی 2-3 اقساط سے، وہ ہے کائنات کا انجام، اور کائنات کے ممکنہ انجام ہم نے دیکھ لیے۔ اس کے بعد ہم نے بگ رپ یا شق الکائنات دیکھ لیا۔ اب کائنات کے ایک اور ممکنہ انجام پہ ہم آج ڈسکس کریں گے اس قسط میں، بگ فریز، کائنات کا ٹھنڈا ہو کے، سرد ہو کے ختم ہونا۔ یہاں پر ضروری ہے کہ ہم 2 منظرناموں کو ایک ساتھ دیکھیں، کائنات کا آغاز اور کائنات کا انجام، اور ان دونوں میں کون سی خصوصیات تھیں، کون سی مشترک، مترادف، اور کون سی متضاد خصوصیات تھیں، ان کا دیکھنا بہت اہم ہوگا سائنس اور قرآن دونوں کے تناظر میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ کی ویب سائٹ پر ہم نے پہلے بھی آرٹیکل دیکھا تھا، آپ دوبارہ دیکھیے، کوارک گلوئن پلازما اینڈ دا ارلی یونیورس۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ جب بگ بینگ ہوا ہے، جب کائنات بنی ہے، اس کے بننے کا آغاز ہوا ہے، تو درجہ حرارت بہت زیادہ تھے۔ یہ ہے بات قابل غور جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ آپ یہ ریڈ انڈر لائنز دیکھ لیں، فائر بال، ایکسٹریملی ہائی ٹیمپریچر، ہائی این ایف ٹیمپریچر، ہاٹ، کوارک گلوئن پلازما یعنی دخان کی حالت میں، دھوئے کی حالت میں، سفیشینٹلی ہائی ٹیمپریچر، انتہائی زیادہ درجہ حرارت، اور پارٹن گیس، گیس کی حالت میں، دھوئے کی حالت میں یہ کائنات بننی شروع ہوئی ہے جب بگ بینگ ہوا ہے، اس کائنات کا نقطہ آغاز ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ forbes.com کی ایک آرٹیکل، ایتھن سیگل ہی کا آرٹیکل دیکھیں، could the big rip lead to another big bang، 2018 کا آرٹیکل جو پچھلے قسط میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اب اس کے مزید کچھ منظرنامے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ But this is a very different quark gluon plasma from one at the start of the Big Bang۔ جو بگ بینگ جو ہمارے کائنات کا انجام ہوگا وہ اس سے بہت مختلف ہے جو بگ بینگ یعنی کائنات کے نقطہ آغاز کے وقت موجود تھا۔ اس وقت کیا تھا؟ کوارک گلوئن پلازما، یعنی کہ وہ دھوئے کے بادل، دخان جس کو قرآن نے کہا۔ لیکن for one the big bang is characterized by a hot and dense state۔ بگ بینگ کے وقت تو بہت ہی گرم اور انتہائی سکڑی ہوئی اور ایک دوسرے کے اندر جمی ہوئی، کمیت کی حامل، ڈینسیت کی حامل یہ کائنات تھی، گرم ترین۔ بٹ دا بگ رپ ول بی این ایکسٹریملی کولڈ اینڈ اسپارس ون۔ لیکن کائنات کا جو انجام ہوگا، جو بگ رپ ہوگا، وہ تو بہت ٹھنڈا اور سرد ہوگا، انتہائی زیادہ سرد اور بکھرا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد ہم astronomy.com پہ دیکھتے ہیں آرٹیکل 2021 کا، دا بگننگ ٹو دی اینڈ آف دا یونیورس، کائنات کے آغاز سے انجام تک، بگ کرنچ اور بگ فریز۔ اور اس میں آپ ریڈ انڈر لائنز دیکھ لیں، فائنلی دا لاسٹ ٹریسز آف ہیٹ ول ڈس اپیئر۔ ریڈ میں ہم درجہ حرارت دکھائیں گے اور بلیو میں ہم ٹھنڈ اور سردی دکھائیں گے۔ تو ریڈ میں آپ دیکھیں the last traces of the heat will disappear، حرارت کے آخری جو اثرات ہیں وہ بھی غائب ہو جائیں گے۔ ہیٹ ڈیتھ، جو گرمی ہے وہ ختم ہو جائے گی، گرمی کی موت ہو جائے گی۔ بگ فریز، اسٹرونامرز کال اٹ بگ فریز، کائنات کے انجام کا ذکر ہو رہا ہے۔ بگ فریز انتہائی بڑے پیمانے پر کثیر الاجسام قسم کی عظیم الجثہ بگ فریز ہو جائے گا، انجماد ہو جائے گا۔ نیچے کی انڈر لائنز آپ دیکھیں بلیو، دا فائنل ٹیمپریچر آف دا انٹائر یونیورس ول ہوور اے سمج ابو ایبسولوٹ زیرو، حتمی صفر، بالکل ہی ختم جو صفر ہوگا، درجہ حرارت کا مکمل خاتمہ، اس کے آس پاس کائنات کا درجہ حرارت ہوگا۔ اور آخری لائن دیکھیں، آل ول بی ایمٹی اینڈ ڈارک، سب کچھ خالی اور اندھیرا ہو جائے گا۔ یہ ہے کائنات کا انجام، بگ فریز، کائنات کے ممکنہ خاتمے کا ایک نوعیت اور ایک امکان۔ کائنات ٹھنڈی ہو کے ختم ہوگی، اور شروع میں کیا تھی؟ گرم، انتہائی زیادہ دخان۔ اب دخان جو ہے، جو گرم ہے، وہ ہے دھواں، اور ٹھنڈ جو ہوتی ہے وہ مماثل ہوتی ہے یا اس کے مطابقت آپ دیکھتے ہیں بادلوں کے ساتھ۔ جب بادل آتے ہیں، بادل سورج کے آگے آ جاتے ہیں، سورج چھپ جاتا ہے تو سورج کی روشنی اور حرارت زمین تک نہیں پہنچ رہی ہوتی، کالی گھٹا چھا چکی ہوتی ہے، بادل ہوتے ہیں تو ٹھنڈ ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے۔ ان چیز کو دخان اور غمام، دھواں اور بادل، کائنات کا آغاز، کائنات کا انجام، ان الفاظ کو بھی سامنے رکھیں، اور ایک مترادف کیفیت جو دونوں صورتوں میں انجام اور آغاز میں ہے اس کا ملاحظہ بھی کیجئے قرآن کی آیات میں۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ فصلت آیت نمبر 11۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها۔ پھر وہ یعنی اللہ آسمان کی طرف مستوی ہوا جبکہ وہ دھواں تھا،
پھر اس سے اور زمین سے کہا کہ جاؤ اطاعت سے یا کراہت سے۔ یہاں کائنات کے آغاز بگ بینگ کے وقت ہیڈرون ایپوک میں، جب کائنات جو تھی کوارک گلون پلازما یا دھوئیں یا دخان کی حالت میں تھی، اور اس کے بعد پارٹیکلز کا اور انرجی کا، ریڈیشن کا، ہر قسم کی مادے کا اور توانائی کا ایک دوسرے کی طرف اطاعت یا اٹریکشن ہوئی اور کراہت یا ریپلشن نہیں ہوئی، جو ہم نے پچھلی اقساط میں آپ کو بتایا۔ تو یہاں پر بگ بینگ ہے مستوی الی السما، جب بگ بینگ اللہ آسمان کو بنانے کی طرف مستوی ہوتا ہے تو آسمان اس وقت دخان کی حالت میں تھا، ابتدائی حالت میں بگ بینگ میں۔ تو دخان کو آپ یاد رکھیں، دھواں گرمی کے مطابق ہے۔ دھواں ہوتا ہے تو وہ جب کوئی آگ جلتی ہے، گرمی ہوتی ہے تو اس سے دھواں اٹھتا ہے، تو دھوئے کے لفظ کو یہاں ذہن میں رکھیں۔ اب کائنات، یہ وہ کائنات کی ابتدا تھی۔ اب کائنات کا انجام دیکھیں، سورہ فرقان آیت نمبر 25، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان غمام یعنی سفید بادلوں کے نمودار ہونے کے ساتھ شق کر دیا جائے گا۔ شق الکائنات، بگ رپ کائنات کا انجام، لیکن ٹھنڈا ہو کے۔ بادل غمام، سفید بادل، وہ کہتے ہی ٹھنڈے بادلوں کو ہیں غمام، ورنہ عام بادل کو آپ عربی میں سحاب کہیں گے۔ تو غمام انتہائی سردی کے حامل بادل، ٹھنڈے سفید بادل، ان کے ساتھ بگ رپ ہوگا، یعنی کہ بگ فریز کے ساتھ، یعنی نقطہ انجماد کے ساتھ بگ رپ اور بگ فریز دونوں ساتھ ہوں گے۔ اور اس موقع پر ملائکہ کا بالترتیب نزول ہوگا، اس کیفیت کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ وَنُزَلِّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، بالترتیب نزول ہوگا ملائکہ کا بھی۔ اب ہم بتانا کیا چاہ رہے ہیں، یہ آپ اگلی اس سلائیڈ میں دیکھ لیں۔ بگ بینگ اور بگ فریز کے دونوں منظر قرآن نے کس طرح بتائے ہوئے ہیں۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دخان، پھر وہ آسمان کی طرف مستوی ہوا جبکہ وہ دھواں تھا۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 25، بگ فریز، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان سفید بادلوں کے نمودار ہونے کے ساتھ شق کر دیا جائے گا۔ بگ بینگ اور بگ فریز دونوں کا فرق آپ دیکھ لیں۔ بگ بینگ کائنات کی ابتدا جب دخان یا گرمی تھی، اور کائنات کا انجام بگ فریز جب غمام یا ٹھنڈے بادل ہوں گے۔ تو دھواں اور بادل کا فرق، گرمی اور سردی کا فرق آپ کو یہاں پر واضح نظر آ رہا ہے ان دو آیات میں، سورہ فصلت، سورہ فرقان۔ انہی دونوں کا ایک اور منظرنامہ دیکھتے ہیں، سورہ فاطر کی آیت نمبر 1، بگ بینگ کے حوالے سے جو تھی، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، حمد اللہ کی جس نے آسمان اور زمینوں کو عدم سے پھاڑا، بگ بینگ کیا، سنگولیرٹی کا وہ جو پارٹیکل تھا وہ پھٹا، ملائکہ ارسال کیے جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں۔ بگ بینگ کے وقت، تخلیق کائنات کے وقت، ملائکہ آپ کو آتے ہوئے، ارسال ہوتے ہوئے اس آیت میں مل رہے ہیں، اور ان ملائکہ کے 2، 3 اور 4 پر ہیں۔ اب یہ کائنات کا آغاز، اب انجام پہ آ جائیں، بگ فریز نیچے، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزَلِّلُ الْمَلَائِكَةَ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان سفید بادلوں کے نمودار ہونے کے ساتھ شق کر دیا جائے گا اور ملائکہ کا بالترتیب نزول ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو بگ، یہ کائنات کا انجام ہو گیا۔ تو یہ سملیرٹیز اور اپوزیشن جو ہے، مترادف چیزیں اور متضاد چیزیں آپ دیکھ لیں۔ بگ بینگ کے وقت ٹھنڈی تھی، گرم تھی کائنات، انتہائی دخان کا عالم تھا، اور فاطر السماوات والارض، اس وقت بگ بینگ سے اللہ نے فطر کیا، پھاڑا اس ذرے کو سنگولیرٹی کے، اور بگ بینگ کا پھٹ کے کائنات وجود میں آئی۔ اور اس وقت ان ابتدائی مراحل میں بھی یہ کام کس طرح سر انجام اللہ نے دیا؟ ملائکہ کے نزول کے ساتھ، اور وہ خاص قسم کے ملائکہ تھے جن کی الگ خصوصیت اللہ بتا رہا ہے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں۔ اس کے متضاد جب اس کائنات یہ ختم ہوگی، اس کا انجام بگ فریز ہوگا، تو وہاں پر غمام یعنی بادل ہے، ٹھنڈی ہے، سردی ہے، سفید بادل ہے، سحاب، عام بادل نہیں، ٹھنڈے سفید بادل، غمام، اور وہاں پر بھی نزل الملائکۃ تنزیلا، ترتیب کے ساتھ اب یہاں پر بھی ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نزول کر رہا ہے، پہلے ارسال کی اور یہاں پہ نزول کر رہا ہے۔ نزول اور ارسال کا فرق بھی آپ دیکھ لیں۔ نزول کسی بھی چیز کے لیے نازل ہونا، اترنا، اور ارسال بھیجنا، کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے بھیجنا، کسی چیز کے نقطہ آغاز کے لیے ارسال کرنا۔ نبوت میں رسول ارسال ہوتا ہے، رسول کا لفظ ارسال سے بھیجا جاتا ہے، تو وہ ایک شریعت کا آغاز کرتا ہے کتاب کا۔ ٹھیک ہے، تو آغاز، یہ الفاظ کا فرق آپ کو، ارسال اور نزول کا فرق بھی آپ کو کیفیات کا فرق بتا رہا ہے۔ کائنات کا آغاز، کائنات کا انجام، بگ بینگ، بگ رپ پلس بگ فریز، منفطر ہونا اور غمام کے ساتھ، یہ ہے قرآن کے معجزے۔ وہی الفاظ، وہی کیفیات جو سائنس بتا رہی ہے، اور سائنس کے پاس ملائکہ کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اللہ جو اتنے بڑے بڑے حقائق بتا رہا ہے، اس کے ایجنٹس
اللہ کے مبارک ایجنٹس جن کے ذریعے اللہ یہ کام سر انجام دلوا رہا ہے اپنے امر سے، اپنے اذن سے، ملائکہ، ان کی ڈیفرنٹ کیفیات، ان کی مختلف کیفیات، 2 2 3 3 4 پروں والے اور ترتیب کے ساتھ نازل ہونے والے، سائنس ابھی بہت پیچھے ہے اس مرحلہ فکر کو سمجھنے کے لیے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. والسلام.